ادا کی اور اپنی زوردار تالیوں میں سسٹر مشل کو ویلکم کریں گے جن کے منہ میں خداوند کا زندہ تسلی بخش کلام ہے. سب انمیوٹ کریں گے اور زوردار بھرپور تالیوں سے سسٹر مشل کو خداوند کے کلام کو ویلکم کریں گے. سب انمیوٹ کریں گے. ہاللویا ہاللویا. خداوند تیرا شکر ہو. تیرے کلام کو ویلکم کرتے ہیں. Muted. خداوند تیرے کلام کو ویلکم کرتے ہیں. تیری بیٹی کو ویلکم کرتے ہیں. جی سسٹر مشل خداوند آپ کو بہت برکت بخشے. گاڈ بلیس یو. خداوند آپ سے بھی بڑی برکت دی. آج ہم خداوند کی تسلی بخش کلام میں سے سیکھیں گے. جو آج ہمارا عنوان ہے, جو آج کا ہمارا مضمون ہے, وہی ہے کہ خدا بڑھاپے تک ہمارے ساتھ ہے. ہمارے پیدا ہونے سے پہلے تو وہ ہمیں جانتا ہے, لیکن وہ انٹل ڈیتھ ہمارے ساتھ رہتا ہے. جب تک ہم لوگ مر نہیں جاتے وہ تب تک ہمارے ساتھ رہتا ہے اور ہمیں سنبھالے رکھتا ہے. آمین. آئے میرے ساتھ کھولیں یوسیاہ نبی کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس, اس کا 46واں باب, اس کی پہلی 4 آیت جو ہیں وہ کلام مقدس میں سے تلاوت کروں گی. یوسیاہ نبی کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس. میری آواز صحیح آ رہی ہے سسٹر مریم؟ جی سسٹر مشل کائنڈلی تھوڑا سا اونچا بول دیں. آواز تو آپ مجھے کی کائنڈلی کمیٹے گا تھرو میسیج یا پھر ایسے بول دیجیے گا. اب صحیح آ رہی ہے؟ جی ٹھیک ہے. یوسیاہ نبی کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس, اس کا 46واں باب, اس کی پہلی 4 آیات کلام مقدس میں سے ہم تلاوت کریں گے. خداوند کے تسلی بخش کلام میں مرقوم ہے. بھیل جھکتا ہے, نبو خم ہوتا ہے, ان کے بت جانوروں اور چوپایوں پر لدے ہیں. جو چیزیں تم اٹھائے پھرتے تھے تھکے ہوئے چوپایوں پر لدی ہیں. وہ جھکتے اور باہم خم ہوتے ہیں. وہ اس بوجھ کو بچا نہ سکے اور وہ آپ ہی اسیری میں چلے گئے. اے یعقوب کے گھرانے, اے اسرائیل کے گھر, اے اسرائیل کے گھر کے سب باقی ماندہ لوگوں, جن کو باطن ہی میں نے اٹھایا اور جن کو رحم ہی میں نے گود میں لیا, میری سنو. میں تمہارے بڑھاپے تک وہی ہوں اور سر سفید ہونے تک تم کو اٹھائے پھروں گا. آج کا جو ہمارا عنوان ہے, جو ہمارا مضمون ہے کہ میں بڑھاپے تک وہی ہوں اور سر سفید ہونے تک تمہیں اٹھائے پھروں گا. میں ہی نے خلق کیا, میں ہی اٹھاتا رہوں گا, میں ہی لیے چلوں گا اور رہائی دوں گا. خداوند کا تسلی بخش کلام پڑھا, سنا, سنایا, سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہے. خداوند کا شکر ہو. آمین. سب سے پہلے جو پہلی آیت میں 2 الفاظ جو ہیں وہ یوز ہوئے ہیں, بیل اور نبو. یہ دونوں جو تھے یہ 2 بت ہیں, یہ 2 بت ہیں, اور یہ 2 بت جو ہیں وہ 2 دیوتاؤں کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں. مطلب یہ کہ لوگ جو تھے وہ اسیری میں تھے, بابل کی اسیری میں, اور خدا جو ہے وہ خود ہم کلام ہو رہا ہے اپنے لوگوں سے. خدا خود قوم بنی اسرائیل سے ہم کلام ہوتے ہوئے فرما رہا ہے کہ میں تم جن بتوں کی پرستش کرتے ہو, تم جن بتوں کو پوجتے ہو, وہ بت جو ہے وہ خود کا بوجھ جو ہے وہ نہیں اٹھا سکتے. وہ ایک جگہ سے خود دوسری جگہ جو ہے وہ حرکت نہیں کر سکتے. تو تم لوگ جو تم ان بتوں کے ماننے والے ہو, تو خدا جو ہے وہ اپنی قدرت کو آشکارا ان پہ کر رہا ہے. خدا ان سے خود ہم کلام ہو رہا ہے کہ میری قدرت سے تم جو خدا اپنی قدرت کو ان پر عیاں کر رہا ہے, اور خدا اپنی ذات کو انٹروڈیوس کروا رہا ہے ان سے کہ میں جو ہوں سو ہوں, میں سب کچھ کرنے کی قوت اور قدرت رکھتا ہوں, میں ہر چیز میں قادر ہوں. ابھی تمہاری ماں بھی تم سے واقفیت نہیں رکھتی تھی, جب سے میں تم کو جانتا ہوں. ابھی تمہاری ماں نے بھی تمہیں کنسیو نہیں کیا تھا, جب سے میں تمہیں جانتا ہوں. تم ایک بے ترتیب مادہ کی طرح تھے, تب سے میں تمہیں جانتا ہوں, اور میں نے تمہاری لائف کی انشورنس کر رکھی ہے. مطلب کہ خدا یہ بیان کرنا چاہتا ہے
خدا یہ بیان کر رہا ہے ان آیات میں کہ خدا جو ہے وہ ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہی جانتا ہے، اور جب وہ ہمیں پیدا کرتا ہے تو انٹل ڈیتھ ہماری وہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، وہ ہماری ہر طور سے وہ ہمیں سنبھالے رکھتا ہے، وہ ہماری ہر قدم پر رہنمائی کرتا ہے، وہ ہماری ہر قدم پر نصیحت کرتا ہے، وہ ہماری ہر قدم پر تربیت کرتا ہے۔ انشورنس آپ سب اس چیز سے واقفیت رکھتے ہوں گے، کیونکہ میرا نہیں خیال کہ کسی بھی گھر کا کوئی ایسا ممبر ہوگا جس کی لائف انشورنس نہ ہوئی ہو، یا کئی لوگ اپنی گاڑیوں کی انشورنس کرواتے ہیں، کہیں اپنی جو ہے وہ لائف کی انشورنس کرواتے ہیں۔ تو بیسکلی جن کو انشورنس کا نہیں پتا، ویسے تو موسٹ آف دا پیپل پتا ہوگا سب کو، لیکن پھر بھی میں آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کرتی ہوں۔ جو انشورنس جو ہے وہ بیسکلی کیسی قسم ہے؟ انشورنس ہوتی ہے کہ سالانہ جو ہے وہ پریمیم ادا کیا جاتا ہے، سالانہ جو ہے وہ کچھ اماؤنٹ جو ہے اسپیسیفک اماؤنٹ، فار ایگزامپل آپ نے 20 لاکھ کی کروائی ہے یا 10 لاکھ کی یا 5 لاکھ کی، جتنی بھی آپ نے اماؤنٹ کی لائف انشورنس کروائی ہے تو وہ آپ کو سالانہ پے کرنا پڑتا ہے۔ فار ایگزامپل میری مما نے 20 سال کی کروائی ہے تو 20 سال ان کو وہ اماؤنٹ جو ہے وہ ادا کرنا پڑے گا، اور ان کیس اگر 20 سال میں سے پہلے ہی خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ایسا درپیش آ جاتا ہے تو جو انشورنس لائف انشورنس پالیسیز ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ وہ اس انسان کو جتنی اس نے اماؤنٹ جو ہے اس کی انشورنس کروائی ہوتی ہے وہ اس کو واپس ملتی ہے۔ تو ہم لوگ جو ہیں وہ کچھ دے کے تو پھر جو ہے وہ انشورنس کرواتے ہیں اپنی، لیکن خدا کی جو انشورنس ہے وہ ایسی انشورنس ہے کہ نتھنگ وی ہیو ٹو پے، ہمیں کچھ بھی نہیں دینا پڑتا، بلکہ خدا جو ہے وہ خود ہی ساری ترتیب سیٹ کرتا ہے، خدا خود ہی جو ہے وہ مہیا کرتا ہے، خدا خود ہی انتظام کرتا ہے، خدا خود ہی ہمیں ہر موڑ پہ، ہر جگہ، ہر پل، ہر لمحہ لائف کے ہر ایریے میں سنبھالے رکھتا ہے۔ یہ انسان کی اور خدا کی انشورنس میں ڈفرینس ہے۔ ہم لوگ جو ہیں ہم لوگ غور کریں گے کہ خدا جو ہے وہ ہماری کس طور سے ہماری سیکیورٹی کرتا ہے، اور ہم کس طور سے خدا کے جو ہیں وہ پیروکار ہیں۔ آج ہم نے اپنے آپ کو چیک کرنا ہے۔ خدا کا کلام بیان کرتے اس سے پہلے کہ تمہاری ماں جو ہے وہ تمہیں جانتی، میں تم پہلے سے تمہاری ماں جو ہے اس سے پہلے تمہیں جانتی، تم اس سے پہلے سے ہی میرے ارادہ میں تھے، میرے پلان میں تھے، اور میں نے تمہیں اسی وقت سے جو ہے وہ چنا، اور میں نے تمہاری لائف کی پوری انشورنس کر دی، میں نے تمہاری لائف کی پوری ترتیب جو ہے وہ سیٹ کر دی۔ کلام بیان کرتا ہے میں تمہارے بڑھاپے تک، چوتھی آیت میں تمہارے بڑھاپے تک وہی ہوں، اور سر سفید ہونے تک تم کو اٹھائے پھروں گا۔ آمین۔ وہ اس نے صرف ہماری پیدائش کا نہیں بلکہ اس نے ہمارے بڑھاپے تک ہمارے ساتھ رہنے کا ہم سے وعدہ کر دیا ہے۔ اگر خدا کہتا ہے کہ اگر تو بیمار ہے تو میں تیرے بستر کو ٹھیک کروں گا، اگر تو تنگی میں ہے تو میں تجھے رہائی بخشوں گا، اگر تو غموں میں گھرا ہوا ہے تو میں تجھے ان غموں کے پہاڑوں سے آزاد کروں گا، میں تجھے نکالوں گا، میں تجھے شفا بخشوں گا، میں تجھے رہائی بخشوں گا، میں تجھے تسلی بخشوں گا۔ خدا جو ہے ہم سے یہ وعدہ کرتا ہے، لیکن ہم لوگ جو ہیں وہ اپنی فکروں میں رہتے ہیں، اپنی جو ہے وہ دنیا کی غموں میں، اپنی پریشانیوں میں گم رہتے ہیں، اور ہم اپنے خدا کے پاس نہیں آتے۔ ہم تب خدا کے پاس آتے ہیں جب دنیا جو ہے وہ ہمیں چاروں طرف سے ٹھوکریں مارتی ہے، جب دنیا جو ہے وہ ہمیں چاروں طرف سے رد جب تک نہ کرے۔ ہم انسان اتنے ڈیٹ ہیں کہ ہم تب تک خدا کی محبت کو نہیں پہچانتے، لیکن ہمارا خدا جو ہے وہ ہماری لائف کے ہر ایریے میں ہمارے لیے ایک مددگار جو ہے وہ مہیا کرتا ہے ہمیں۔ وہ اپنے فرشتوں کو انسانوں کی صورت میں بھیجتا ہے، وہ اپنے جو ہے وہ ڈیوائن ہیلپرز کو انسانوں کی صورت میں بھیجتا ہے، اور اپنے جو ہے وہ بیٹوں کی، اپنی بیٹیوں کی، اپنے لوگوں کی کیا کرتا ہے، وہ ان کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے۔ اب یوسف جو ہے اگر ہم یوسف کے قصہ کو دیکھیں تو یوسف جو ہے وہ اپنے بھائیوں کو ڈھونڈتا ہوا جو ہے وہ جب اپنے بھائیوں کی تلاش میں تھا تو بیابان میں وہ ایک شخص جو ہے وہ بھرپا ہوا،
اور وہ اچانک سے بیابان میں شخص کیسے آ گیا. یہ خدا کی فیور ہوتی ہے انسان کے لیے. خدا انسان کو ڈائریکشن مہیا کرتا ہے, لیکن انسان جو ہے وہ اس چیز سے جو ہے وہ اس چیز کو بہت ہی لیٹ پہچانتا ہے کہ خدا جو ہے وہ ہر پل ہر گھڑی جو ہے وہ میرے ساتھ تھا. اور جب تک بہت سارے لوگ ایسے ہیں جب تک ان کو اس چیز کا احساس ہوتا ہے تب تک جو ہے وہ پانی جو ہے وہ سر سے گزر چکا ہوتا ہے, تب تک ان کی زندگی کا جو ہے وہ آخری حصہ چل رہا ہوتا ہے, تب تک ان کی ساری زندگی جو ہے وہ نکل چکی ہوتی ہے. تو یوسف جو تھا, بات کری تھی میں یوسف کی. یوسف جب اپنے بھائیوں کو ڈھونڈ رہا تھا تو وہاں ایک شخص آیا بیابان میں. اس نے یوسف کو ڈائریکشن بتائی کہ تیرے بھائیوں کو میں نے 2-3 میں دیکھا ہے. تو وہ پھر ان کے پاس جب ان کے پاس گیا تو خدا کے یہ پلان میں تھا کہ اس کے بھائی اس کو بیچیں اور وہ مصر کو جائے. خدا ہمارے لیے ہر ایک چیز جو ہے وہ پلان کے ساتھ پہلے سے ہی سیٹ رکھتا ہے. ہم خدا کے پہلے سے ہی ارادہ میں ہوتے ہیں, ہم خدا کے پلان میں پہلے سے ہی ہوتے ہیں, لیکن ہم سم ٹائم جو ہے وہ خدا کی فیور کو, اس کی جو ہے وہ مدد کو نہیں پہچان پاتے. خدا اپنے فرشتوں کو انسانوں کی صورت میں, خدا اپنے ڈیوائن ہیلپرز کو انسانوں کی صورت میں بھیجتا ہے اور وہ ہماری مدد کرتے ہیں. ہم نے بہت دفعہ سنا ہے کہ خدا جو ہے وہ طرح طرح کے حادثات سے جب انسان کو بچاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ خدا نے اپنا قوی ہاتھ بڑھا کر مجھے بچایا, یا پھر لاسٹ مومنٹ پہ کوئی کسی کی ہیلپ کر دے تو پھر جو ہے وہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ خدا کے بندہ نے میری ہیلپ کی. تو خدا جو ہے وہ اپنے لوگوں کے تھرو جو ہے وہ وسیلے بناتا ہے. اسی طرح ہم لوگ جو ہیں وہ سم ٹائم خدا کی فیور کو جو ہے وہ نہیں پہچان پاتے, ہم لوگ اس کی فیور کو رد کر دیتے ہیں, ہم لوگ نہیں جان پاتے. ہم لوگ خدا کو ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ خدا ہمیں بظاہر ہی خود نظر آئے گا. خدا بظاہراً خود نظر نہیں آتا, بلکہ خدا ہمارے لیے ڈیوائن ہیلپر جو ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے. خدا ہمارے لیے وسیلے مہیا کرتا ہے. خدا ہمیں جو ہے وہ ڈائریکشن دیتا ہے کہ اے میرے بیٹے اے میری بیٹی اس ڈائریکشن کو تو نے جانا ہے, لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں اس ڈائریکشن کو رد کر دیتے ہیں. بینی ہن کہتے ہیں, بینی ہن نے ایک سٹوری سنائی. وہ کہتے ہیں کہ ایک عورت تھی اور وہ عورت جو ہے وہ ایک نیک خاتون تھی اور وہ روحانیت میں کافی مضبوط تھی. وہ ہر روز خدا سے دعا کرتی کہ خدا میں تجھے دیکھنا چاہتی ہوں, تو مجھے وزٹ کر, تو میں تیری حضوری میں تیری پریزنس میں رہنا چاہتی ہوں, تو مجھے وزٹ کر, تو میرے گھر آ. تو جب اس نے خدا سے دعا کی تو خدا ایک دن وہ ایسے ہی دعا کرتے کرتے خیال میں چلی گئی اور اس نے رویا دیکھی. اور اس نے رویا کیا دیکھی, خدا نے اس کو کہا کہ میں تجھے کل ملوں گا, میں تیرے گھر آؤں گا. تو وہ عورت جو ہے وہ کافی اس نے تیاریاں کی. تو جیسے اس نے تیاریاں کی تو اس نے اپنے گھر کو جو ہے وہ کافی ڈیکوریٹ کیا. اس کے بعد اس نے جو ہے وہ خدا کے لیے کھانا بنایا. تو جیسے ہی صبح ہوئی تو اس کے دروازے پر دستک ہوئی. اگلا دن جب جیسے ہی نکلا تو اس کے دروازے پہ دستک ہوئی اور ایک بچہ جو ہے وہ اس کے پاس آیا, ایک یتیم بچہ, اور اس کو کہا اس نے کہ مجھے کھانے کو دے دو. تو اس نے اسے کہا کہ نہیں, میں ایک خاص مہمان کا انتظار کر رہی ہوں, تو وہ مہمان جب آئے گا تو اس کے بعد جو ہے تم شام کو آنا, میں تمہیں شام کو دوں گی. اس کے وہ بچہ جو ہے وہ چلا جاتا ہے. اس کے کچھ ٹائم بعد جو ہے وہ دوپہر میں ایک جو ہے وہ بزرگ عورت جو ہے وہ آتی ہے اور وہ آ کے کہتی ہے کہ مجھے کھانے کو دو کچھ, اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے کپڑے بھی دو کیونکہ میرے پاس کپڑے جو ہیں وہ نہیں ہے. تو وہ اس عورت کو بھی اسی طرح کہہ کے بھیج دیتی ہے کہ تم جاؤ, میں کسی خاص مہمان کا انتظار کر رہی ہوں, جب وہ مہمان آئے گا تو اس کے بعد جو ہے تم آنا, میں تمہیں دوں گی, کھانے کو بھی دوں گی, کپڑے بھی دوں گی. وہ چلی جاتی ہے. اس کے بعد جو ہے ایک بزرگ آتا ہے اور وہ اس کو آ کے ایسے کہتے ہیں, تو وہ اس کو بھی سیم یہی ورڈز کہہ کے بھیج دیتی ہے. اب رات کو جو ہے وہ 8 بجے تھک کے خدا کا انتظار کر کے وہ دعا میں بیٹھتی اور کہتی ہے خدایا میں نے سارا دن تیرا انتظار کیا, تم نے وزٹ نہیں کیا مجھے, تم میرے گھر نہیں آیا. اور خدا اس کو کہتا ہے کہ میں ایک بار نہیں, 2 بار نہیں, بلکہ 3 بار تیرے دروازے پہ میں نے دستک دی, میں دروازے پر آیا لیکن تو نے میرے لیے اپنا دروازہ نہ کھولا.
تو نے میرے منہ پر اپنا دروازہ بند کر دیا میرے عزیزو. اسی طرح خدا ہماری لائف کے طرح طرح کے ایریاز میں ہمارے دلوں پر دستک دیتا ہے. ہر روز وہ ہمارے دل کے دروازے پہ دستک دیتا ہے. وہ دروازے ہمارے دل کے دروازے پر کھٹکھٹاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اے میرے بیٹے, اے میری بیٹی, تو اپنے دل کا دروازہ میرے لیے کھول دے. لیکن موسٹ آف دا پیپل کیا کرتے ہیں, خدا کو ویسے ہی مایوس بھیج دیتے ہیں. خدا ویسے ہی مایوسی کے ساتھ چلا جاتا ہے اور پھر وہ دعا میں کہتی ہے کہ خدایا تو مجھے وزٹ کر, تو میرے گھر آ, تو میرے ساتھ کھانا کھا, تو میرے ساتھ رفاقت کر. ہم لوگوں کو پہچاننے کی ضرورت ہے. خدا جو ہے وہ انسانوں کی صورت میں آتا ہے ہمارے پاس. ہم لوگ جو ہیں ہمیں خدا کو پہچاننے کی ضرورت ہے. ہمیں خدا کی آواز کو پہچاننے کی ضرورت ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم ہر کسی کو ہیلپ آؤٹ کریں. یہ خدا کی غیبی مدد ہوتی ہے جب خدا جو ہے وہ ہمیں مہیا کر دے کسی کے تھرو جس کو ہم جانتے بھی نہیں. یہ خدا جو ہے وہ اپنے فرشتوں کو بھیج کے ہماری غیبی مدد کرتا ہے, غیب طریقے سے ہماری مدد کرتا ہے. اور ہمیں ان چیزوں کی جو ہے وہ ان چیزوں کا الہام نہیں ہوتا, ہمیں ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا. اور خدا جو ہے وہ ہمیں پروٹیکٹ کر رہا ہوتا ہے. وہ اپنے کلام کی باتوں کو ہمارے لیے پورا کر رہا ہوتا ہے کہ میں تیرے بالوں کو سفید ہونے تک, میں تیرے سر کے بالوں کو سفید ہونے تک تمہیں جو ہے وہ اٹھائے پھروں گا. میں ہی نے خلق کیا اور میں ہی اٹھاتا رہوں گا. میں ہی لیے چلوں گا اور رہائی دوں گا. ہم ان باتوں کو جو ہے وہ پہچان نہیں پاتے, ہم ان باتوں کو جو ہے وہ سمجھ نہیں پاتے. اور ہم لوگ ہر روز خدا کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ خدا تو مجھے وزٹ کر, تو میرے گھر میں آ. اب ضرورت ہے کہ ہم لوگ خدا کو اپنے دل میں جگہ دیں. ہم لوگ اپنے خدا کو اپنے دل میں ویلکم کہیں, کیونکہ خدا ہر روز, ہر پل, ہر گھڑی جو ہے وہ موجود ہوتا ہے. وہ ہماری پروٹیکشن کے لیے ہمیشہ اپنے ڈیوائن ہیلپر بھیجتا ہے. کیونکہ کلام بیان کرتا ہے کہ اگر تیرے داہنے ہاتھ کی طرف 1000, اگر تیرے آس پاس 1000 گر جائیں اور تیرے داہنے ہاتھ کی طرف 10,000, تو وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لے گا, تاکہ ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے. تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم خدا کی فیور کو جو ہے وہ پہچانیں. اب کلام بیان کرتا ہے کہ ہوا کے پرندوں کو دیکھو, نہ بوتے ہیں نہ کاٹتے ہیں, لیکن پھر بھی ہمارا آسمانی باپ جو ہے وہ ان کو مہیا کرتا ہے. ہم نے کبھی بھی ایسے نہیں سنا کہ چڑیوں کے, کووں کے یا جو ہوا کے پرندے ہیں ان کے گھونسلے ہم نے سنے ہیں, لیکن ان کے ہم نے بینکس کبھی بھی نہیں سنے کہ فلانی چڑیا جو ہے یہ چڑیوں کا بینک ہے, یہ چڑیوں کا جو ہے وہ ڈاکٹر خانہ ہے, مطلب چڑیوں کا کلینک ہے. اس طرح ہم نے کچھ بھی کبھی بھی نہیں سنا. تو خدا ان کی مدد کیسے کرتا ہے؟ خدا نے ان کو چڑیوں کے مطابق جو ہے, خدا نے پرندوں کے مطابق ان کے اندر حکمت اور دنائی بخشی ہے. کلام بیان کرتا ہے کہ ہوا کے پرندوں کو دیکھو, نہ بوتے ہیں نہ کاٹتے ہیں, لیکن پھر بھی ہمارا آسمانی باپ جو ہے وہ ان کو مہیا کرتا ہے. ہمارا آسمانی باپ ان کو کیسے مہیا کرتا ہے؟ ہمارا آسمانی باپ جو ہے ان کے ذہن میں اس قسم کی حکمت ڈالتا ہے کہ وہ اپنا گھونسلہ جو ہے وہ تعمیر کرتی ہیں, اور جب اپنا گھونسلہ بناتی ہیں تو وہ صرف فضا میں فلائی کرتی ہیں. اور ہمارا آسمانی باپ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ان کو دانا, باجرا, چاول یا پھر اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے, اور وہ اٹھا کر اس کو لے کے جا کے اپنے بچوں کے منہ میں ڈالتی ہیں, اپنے بچوں کو وہ مہیا کرتی ہیں, اپنے بچوں کے پیٹ کو پالتی ہیں. اس طرح ہمارا خدا جو ہے وہ ہر طور سے ہمیں سنبھالے رکھتا ہے. ہمارا خدا جو ہے وہ ہر طور سے ہمیں پروٹیکٹ کرتا ہے. لیکن جس انسان کی زندگی میں خدا کی محبت نہیں, خدا تو ہمیں سنبھالے رکھتا ہے, لیکن ہم نے اپنی محبت کو بھی خدا کے ساتھ ظاہر کرنا ہے کہ ہم خدا سے کیسی محبت رکھتے ہیں. جس انسان کی زندگی میں خدا کی محبت نہیں ہے, اس شخص کی زندگی صرف اور صرف آرگیومنٹ سے بھری ہوئی ہے. وہ اس شخص کی زندگی میں دن میں دعا نہ کرنے کے 1000 بہانے ہوتے ہیں کہ خدایا تجھے پتہ ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میرے پاس میں جاب کرتا ہوں, یا اس طرح کے اور بھی ہزار جو ہے وہ انسانوں کے پاس آرگیومنٹس ہوتے ہیں صرف دعا نہ کرنے کے. اور بعد میں کہتے ہیں کہ ہم لوگ خدا سے جو ہے وہ بہت محبت رکھتے ہیں, اور خدا جو ہے وہی ہماری دعاؤں کو نہیں سنتا, خدا ہماری دعاؤں کو سنتا ہے. ہمیں اپنی محبت خدا سے ظاہر کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم لوگوں کو 1000 بھی کام ہو, اگر ہمارے دلوں میں خدا کے لیے محبت ہے, تو ہم لوگ ہر حالت میں خدا کے لیے کیا کریں گے؟ وقت نکالیں گے. خدا ہمیں لائف کے ہر ایریے میں سنبھالے رکھتا ہے. خدا ہمارا انتظار کرتا ہے. خدا اگر ہم لوگ اپنے دن کا
स्पेसिफिक टाइम अगर एक 5 मिनट भी खुदावंद के हुजूर ये कहते हुए गुजारे कि खुदाया मैं तेरा शुक्र करता हूँ, तेरी दी हुई बरकतों के लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, अपनी लाइफ की हर एक बात के लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, जितने भी तूने मुझे रिश्ते बख्शे हैं मैं उन सब रिश्तों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। और एक टाइम अगर हम एक स्पेसिफिक ऐसा टाइम निकाले जिसमें हम सिर्फ खुदा को इंजॉय करें और खुदा हमें सिर्फ इंजॉय करे, हम ये इन बातों को छोड़ दे कि खुदाया तू मनु फलानी बीमारी तो रिहाई बख्श दे, खुदाया तू मनु फलानी जॉब मुहैया कर दे, खुदाया तू मेरी जिंदगी च ए काम कर दे, ओ काम कर दे। बच्चे जो होते हैं, खुदा ने क्यों कहा बच्चों को कि आसमान की बादशाह जो है वो ऐसो ही की है, क्यों कहा खुदा ने ऐसो बच्चों को? क्योंकि उनके अंदर किसी किस्म की गर्ज नहीं पाई जाती, वो बेगर्ज होते हैं, वो बेलौस किसी से मोहब्बत करते हैं, वो अपने माँ बाप की अटेंशन जो है वो इस तरीके से जो है वो अटेंशन चाहते हैं कि मेरे माँ बाप जो है वो हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करें, मेरे साथ रहे, कि उनको पता होता है कि मैं अपने माँ बाप से, छोटे बच्चे जो हैं वो अपने माँ बाप से जो है वो बिना किसी मतलब से प्यार करते हैं। तो खुदा ने इसीलिए कहा कि आसमान की बादशाह ऐसो ही की है। खुदा चाहते हैं कि हम अपनी जिंदगी का टाइम जो है वो उसके साथ इंजॉय करें, हम एक वक्त ऐसा निकालें जिसमें हम लोग दुनिया की ख्वाहिशात से बरी होकर खुदा को पहचाने, खुदा को बोलें कि खुदाया तेरा शुक्र है, ओ खुदाया तेरा शुक्र है, तूने मुझे इतनी अच्छी जिंदगी दी, तेरा शुक्र है। हर एक बात के लिए खुदा से शुक्रगुजारी करें। एक वक्त जो है जब हम ऐसा निकालेंगे तो खुदा जो है वो हमारी जिंदगी में खुद ब खुद काम करना शुरू हो जाएगा, क्योंकि खुदा जानता है कि हम लाइफ के किस एरिया में किस तौर से स्ट्रगल कर रहे हैं। खुदा हर एक बात से वाकफियत रखता है। जब हम खुदा के लिए वक्त निकालना शुरू कर देंगे तो खुदा हमारी जिंदगी की तरतीब को खुद ब खुद सेट कर देगा। खुदा अगर हम खुदा के लिए वक्त ना भी निकालें, अगर हम लोग अपने ही जो है वो लिस्ट जो है जो हमने बनाई है कि खुदा मुझे ये भी दे दे, ये भी दे दे, ये भी दे दे, वो भी हम खुदा के साथ शेयर करेंगे तो खुदा तभी हमें मुहैया करेगा। लेकिन इंतजार, खुदा एक चीज का इंतजार करेगा कि अब मेरा बेटा जो है वो आएगा, अपने दिल को मेरे सामने उंडेलेगा और मेरी शुक्रगुजारी करेगा। अब मेरा बेटा आएगा। खुदा हर पल जो है वो इंसान का इंतजार करता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी अब आएगी और अपना हाल जो है वो मेरे साथ बयान करेगी और मेरी शुक्रगुजारी करेगी। बुढ़ापे में माँ बाप को सिर्फ औलाद की अटेंशन की जरूरत होती है, लेकिन औलाद जो है वो अक्सर माँ बाप को यही ताने दे रही होती है कि मैं तुम्हारी रोटी कपड़े का करना तो है, मैं आपको पालता तो हूँ, मैं आपके लिए कमाता तो हूँ, मैं आपको जो है वो हर एक चीज प्रोवाइड तो करता हूँ, और तुहानू की चाहिए। बुढ़ापे में माँ बाप का सिर्फ अपनी औलाद से सिर्फ एक ही शिकवा आता है कि मुझे तेरा वक्त चाहिए। क्या मेरे अज़ीज़ों, हम लोग एक चीज पर गौर करें, क्या जब हमारे माँ बाप अभी जब वो भी तो जॉब करते हैं तो क्या वो हमें वक्त नहीं देते? जब हमें उनकी नीड होती है तो वो सबसे पहले जो है वो हमारे पास जो है वो मौजूद होते हैं। वो हमारे दुख में, वो उनको, हमें जो चोट लगती है उनको हमारी निस्बत ज्यादा दुख होता है, उनको ज्यादा तकलीफ होती है। अगर हमारी आंख से ना भी आंसू बहे तो हमारी माँ जो है वो रोना शुरू हो जाती है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी इस तकलीफ से, इस कर्ब से गुजर रहा है। तो क्या हम लोगों को खुदा की मोहब्बत को जानने की जरूरत नहीं है कि जिसने हमें हमारी माँ के बातन में पढ़ने से पहले ही पहचान लिया, जिसने हमें जान लिया, जिसने हम अपनी मर्जी से हमें हमारी माँ के बातन में डाला, जिसने अपनी मर्जी से हमें एक बेतरतीब मादे को तरतीब दी और इस दुनिया में लेके आए, क्या हमें उसकी मोहब्बत को जानने की जरूरत नहीं है? आज वक्त है कि हम खुदा की मोहब्बत को जानें कि वो हमें बुढ़ापे तक संभाले रखता है, वो हमें लाइफ के हर एरिया में हर किस्म की स्ट्रगल से बचाता है, वो हमें गिरने से बचाता है। अगर एक बच्चा जो है वो, आप लोगों ने स्लाइड वाला झूला देखा ही होगा, जब एक बच्चा स्लाइड करता है तो उसका बाप जो है वो नीचे खड़ा होता है ताकि मेरे बच्चे को चोट ना लगे। तो जब बच्चा स्लाइड करके नीचे आता है तो वो बाप जो है उस बच्चे को पकड़ लेता है फौरन, ताकि मेरा बच्चा जो है वो स्लाइड करते करते गिर ना जाए। इसी तरह हमारी जिंदगी की भी दौड़ ऐसे ही है। जब हम लोग जिंदगी की दौड़ में स्लाइड कर रहे होते हैं तो मेरा और आपका खुदा जो है वो अपने बाजुओं को फैलाकर खड़ा होता है, और मेरा और आपका खुदा जो है हमें जब स्लाइड करते करते हम लोग जो है वो नीचे की तरफ आ रहे होते हैं तो मेरा खुदा जो है
میرا اور آپ کا خدا جو ہے وہ اپنے بازوؤں کو کھولتا ہے اور ہمیں سنبھال لیتا ہے تاکہ ہم سلائیڈ کرتے کرتے گر نہ جائیں, تاکہ ہم دنیا کی پریشانیوں میں, فکروں میں اس قدر گم نہ ہو جائیں کہ دشمن ابلیس جو ہے وہ ہمیں برباد کر دے, ہمیں تباہ کر دے, ہماری جانوں کو ہلاک کر دے. ہمارا خدا ہمیں ہلاکت سے بچانا چاہتا ہے, وہ ہمیں لائف کے ہر ایریے میں سنبھالتا ہے. اگر ہمارے زمینی ماں باپ جو ہیں وہ ہم سے اس قدر محبت رکھتے ہیں تو ہمارا آسمانی باپ, اس کی محبت تو زمینی ماں باپ سے کہیں گنا جو ہے وہ زیادہ ہے. آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے باپ کی محبت کو جانیں. جس طرح ہمارا باپ جو ہے وہ ہمیں لائف کے ہر ایریے میں سنبھالتا ہے, کیا ہم اپنے باپ کو جو ہے وہ اس طور سے پیار کرتے ہیں؟ کیا اگر آپ میں سے اگر آپ اپنے دنیاوی ماں باپ کو وقت نہیں دیتے اب تک, تو میرے عزیزو دن میں 5 منٹ سے چاہے 10 منٹ چاہے 15 منٹ کوئی بھی ٹائم جو ہے وہ ضرور اپنے بزرگ ماں باپ کے لیے نکالیں, کیونکہ بڑھاپے میں سب ماں باپ کو جو ہے وہ صرف ایک چیز کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ اٹینشن ہے. جب آپ اپنے ماں باپ کو اٹینشن دیتے ہیں تو آپ کے ماں باپ جو ہیں ان کے لیے وہ یہ ساری باتیں ایک طرف ہوتی ہیں اور آپ کا ٹائم جو ہے وہ ایک طرف ہوتا ہے جو آپ ان کے لیے کرتے ہیں. اسی طرح ضرورت ہے کہ ہم لوگ اپنے باپ کے لیے, اپنے آسمانی باپ کے لیے بھی مقرر کرے وہ وقت جس میں ہمارا باپ جو ہے وہ ہماری پریزنس کو انجوائے کرے اور ہم اپنے باپ کی پریزنس کو انجوائے کریں, کہ یہ میرا بیٹا, یہ میری بیٹی دنیا کی کوئی بھی خواہش لے کے میرے پاس نہیں آیا, یہ صرف اور صرف مجھے جاننے کے لیے, میری حضوری کو محسوس کرنے کے لیے میرے پاس آیا, تاکہ میں اس کے ساتھ بات کروں, تاکہ میں اس کے ساتھ جو ہے وہ ٹائم سپینڈ کروں, تاکہ میں اس کے ساتھ رفاقت میں رہوں. صدرک مسک اور عبدالنجو کی بات اگر ہم لوگ کریں, اگر اس ہم لوگ قصے کو دیکھیں, اس واقعے کو دیکھیں, تو خدا کی فیور جو ہے وہ پہلے سے اس کے ساتھ موجود تھی. اللہ زدہ جو ہے وہ پہلے سے ہی ان کے اس آگ میں جو تھا وہ موجود تھے, تاکہ وہ صدرک مسک اور عبدالنجو کو اس آگ کی بھٹی سے جو ہے وہ بچائے. اور کلام بیان کرتا ہے کہ ان کا ایک بال جو ہے وہ بھی باقا نہ کر سکا دشمن ابلیس. وہ آگ جو ہے ان کا ایک بھی بال جو ہے وہ باقا نہ کر سکے. اسی طرح اگر یوحنا کی زندگی پر غور کرے تو اس کے لیے ایک کڑا تیار کیا گیا تھا تیل کا, اس کے لیے گرم تیل کا ایک کڑا تیار کیا گیا تھا تاکہ اس کو فرائی کیا جائے, تاکہ یہ خدا کے کلام کی منادی نہ کر سکے. تو میرے عزیزو جب وہ اس کو اس تیل میں, اس گرم تیل میں ڈالا گیا تو وہ اس تیل میں جو ہے وہ تیرتا رہا, وہ اس تیل کو انجوائے کرتا رہا. جب ہم لوگ خدا کی پریزنس میں آ جائیں گے تو ہم لوگ اپنی لائف کے ہر ایریے کو انجوائے کرنا شروع کر دیں گے, چاہے وہ مشکلات سے بھرا ہوا. اور کلام بیان کرتا ہے کہ جب اس کو اس تیل کے کڑاہ سے نکالا گیا تو اس کا ایک بھی بال جو ہے وہ نہیں جلا تھا. خدا خود جو ہے وہ وہاں موجود ہوتا ہے. خدا ہمارے لائف میں ہر طور سے ہمیں سنبھالے رکھتا ہے, اور اس کی پروٹیکشن, اس کی فیور, اس کی جو ہے ہیلپ, وہ اپنے ڈیوائن ہیلپر پہلے سے جو ہے ہمیں مصیبت میں گرنے سے پہلے جو ہے وہ مہیا کرتا ہے. وقت ہے کہ ہم بھی اس کے محبت کو جانیں, اس کے پیار کو جانیں, اس کی ہم فیور کو جانے جو ہمارے لیے وہ ہمیں 24/7 جو ہے وہ ہمارے لیے درکار ہوتا ہے. تو کیا ہم 24/7 اپنے خدا کے لیے درکار ہوتے ہیں؟ نہیں, ہم تو 24 منٹ نہیں نکالتے. آج وقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو خدا کو دیں اور اس کی محبت کو جانیں, جو وہ ہم سے محبت کرتا ہے. کیا ہم اس سے ویسی محبت کرتے ہیں؟ اس نے وعدہ کیا ہے کہ میں بڑھاپے تک تمہارے ساتھ رہوں گا, میں تمہیں زور بخشوں گا. کیا ہم لوگ جو ہیں وہ تیار ہیں کہ ہم لوگ اپنا آپ خدا کو دیں تاکہ ہم بڑھاپے تک اس کی پریزنس کو موجود فیل کرتے رہیں؟ خدا کی حضوری جو ہے, خدا ہمارا جو ہے وہ لا تبدیل ہے. میں بات کرتی ہوں کہ اگر پاسٹر اسٹیفن کو خدا نے مسا دیا تو میں ایمان رکھتی ہوں کہ وہ مسا جو ہے وہ ٹس سے مس نہیں ہوگا جب تک وہ اپنے بڑھاپے کے ایام تک نہ چلے جائیں. وہ ان کا جسم تو کمزور ہو جائے گا, ان کے جو ہے وہ دعا کرنے کا وہ لیول تو نہیں رہے گا, لیکن ان کے اندر جو مس ہے, جب بھی وہ اپنی ڈیتھ تک جب بھی وہ کسی کے لیے برکت کی دعا کریں گے تو خدا ان کے اندر سے وہ مسا جو خدا نے ان کو بخشا ہے, اس مسا کے تھرو خدا لوگوں کی زندگیوں میں بڑھاپے تک کام کرے گا. اور خدا جو ہے
ایسا ہی ہر انسان کی زندگی میں کرنا چاہتا ہے. اگر خدا نے مجھے برکت دی ہے تو وہ برکت جو ہے وہ میرا جسم تو کمزور ہو جائے گا, میں جو ہوں وہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کمزور ہونا شروع ہو جاؤں گی, لیکن جو طاقت خدا نے مجھے انٹرنلی بخشی ہوگی, جو قوت خدا نے, جو توانائی خدا نے مجھے انٹرنلی بخشی ہوگی, وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی, کیونکہ وہ خدا کا کلام ہوگا, وہ خدا کا مسح جو پاسٹر اسٹیفن پول کے اندر ہوگا, اور وہ انٹل ڈیتھ وہ ان کے اندر سے کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. اگر بشرطیہ یہ کہ ہم لوگ جو ہیں ہم لوگ خدا کے ساتھ وفاداری کے ساتھ رہیں. جب ہم لوگ خدا کے ساتھ وفاداری کے ساتھ رہتے ہیں, کیوں؟ کیونکہ اس کا کلام جو ہے وہ لا تبدیل ہے. جب اس نے کہا ہے نا کہ میں تجھے بڑھاپے تک سنبھالے رکھوں گا, تو وہ ہمیں بڑھاپے تک سنبھالے رکھتا ہے, اور اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے. جب ہم لوگ خود خدا کی حضوری سے ہٹنا شروع ہوتے ہیں تو خدا اس برکتوں کو بھی کیا کرنا شروع کر دیتا ہے, کم کرنا شروع کر دیتا ہے. خدا اس مسئلہ کو بھی کم کرنا شروع کر دیتا ہے. اگر میں خدا کی خدمت نہیں کروں گی, اگر میں خدا کی پریزنس میں نہیں رہوں گی, تو آٹومیٹکلی ابلیس جو ہے وہ مجھ پہ اٹیک کرے گا اور مجھے یاد دبائے گا. ہمیں ضرورت ہے کہ ہم خدا کی قوت کو, خدا کے مسا کو, خدا کے جلال کو پہچانیں, اس کی قربت کو, اس کی محبت کو جانیں کہ خدا ہم سے کس طرح کی محبت جو ہے وہ کرتا ہے. اور جو مسا خدا نے پاسٹر جی کے اندر جو ہے وہ ڈالا ہے, جو خدا نے مسا پاسٹر جی کو دیا ہے, وہ مسا جو ہے وہ ان کے ساتھ تب تک رہے گا جب تک وہ اس دنیا میں ہے. کیوں رہے گا؟ کیونکہ ہمارا خدا جو ہے وہ لا تبدیل ہے, اور خدا نے اپنے کلام کو, اپنے الہام کو, اپنے مسا کو ان کے اندر بھرا ہے. آمین. وقت ہے کہ ہم خدا کو پہچانے, اس کی آواز کو پہچانے کہ وہ ہم سے کیا توقع کرتا ہے, اور ہم اس سے جو ہے ہم اس کے لیے کیا. آمین. ہمارا خدا ہمیں بڑھاپے تک سنبھالنے کے لیے تیار ہے. کیا ہم خدا کے ساتھ جو ہے اس وفاداری کے ساتھ, اس محبت کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں؟ میرے عزیزو, آج وقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہچانیں. ہاللیلویا. خداوند ہم سب کو آج سے بڑی برکت دے. پریز ہاللیلویا. آمین. سسٹر جی داؤن آپ کو بہت برکت دے. یقیناً آج کے کلام کے سلسلہ سے ہم نے جانا کہ خدا کے ساتھ جب ہم وفادار رہیں گے, اپنی زندگی خدا کو دے دیں گے, اس کی قربت میں رہیں گے, تو وہ بھی آخر تک, مرتے دم تک, بڑھاپے کے ایام میں بھی ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گا, وفادار رہے گا, کیونکہ وہ وفادار خدا ہے. ہم بے وفا ہو جائیں تو ہو جائیں, لیکن وہ کبھی بے وفا نہیں ہوتا. ہاللیلویا. اس کلام کے لیے, اس بابرکت لمحات کے لیے ہم سب انمیوٹ کریں گے اور زوردار تالیاں بجائیں گے خدا کی ہادمہ دان کی بیٹی کے لیے. ہاللیلویا. سب انمیوٹ کریں گے, زوردار تالیاں بجائیں گے.